ایوب سختیانی نے عمرو بن دینار سے انہوں نے جابر سے فرمایا کہ معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر واپس آ کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 711۔ عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اعمش نے ابراہیم نخعی سے بیان کیا، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ میں نے عرض کی کہ ابو بکر کچے دل کے آدمی ہیں، اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رو دیں گے اور قرأت نہ کر سکیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ میں نے وہی عذر پھر دہرایا، پھر آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ تو بالکل صواحب یوسف کی طرح ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ خیر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کرا دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مزاج ذرا ہلکا پا کر 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ گویا میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے کہ آپ کے قدم زمین پر نشان کر رہے تھے۔ ابو بکر آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے اشارے سے انہیں نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ ابو بکر پیچھے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازو میں بیٹھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سنا رہے تھے۔ عبداللہ بن داؤد کے ساتھ اس حدیث کو محاذر نے بھی اعمش سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 712۔ ابو معاویہ محمد بن حازم نے اعمش کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نماز کی خبر دینے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہیں، اور جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے لوگوں کو شدت گریہ کی وجہ سے آواز نہیں سنا سکیں گے، اس لیے اگر آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے تو بہتر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ پھر میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تم کہو کہ ابو بکر نرم دل کے آدمی ہیں، اور اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے، اس لیے اگر عمر سے کہیں تو بہتر ہوگا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ صواحب یوسف سے کم نہیں ہو، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے لگے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں کچھ ہلکا پن محسوس فرمایا اور 2 آدمیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے پاؤں زمین پر نشان کر رہے تھے۔ اس طرح چل کر آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ جب ابو بکر نے آپ کی آہٹ پائی تو پیچھے ہٹنے لگے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے تو ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 713۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر نماز ختم کر دی تو آپ سے ذوالیدین نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، ذوالیدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ اٹھے اور دوسری رکعتیں بھی پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا، پہلے کی طرح یا اس سے بھی کچھ لمبا سجدہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 714۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی صرف 2 ہی رکعتیں پڑھیں اور بھول سے سلام پھیر دیا۔ پھر کہا گیا کہ آپ نے صرف 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں۔
پس آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 715۔ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے، انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں فرمایا کہ ابو بکر سے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم بھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد کر کے گریہ ازاری کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہہ دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس چپ رہو، تم لوگ صواحب یوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بعد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، بھلا مجھ کو تم سے کہیں بھلائی ہوئی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 716۔ سالم بن ابو الجعد نے کہا کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو خداوند تعالی تمہارے منہ الٹ دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 717۔ ابو معمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوارث نے عبد العزیز بن صہیب سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں سیدھی کر لو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 718۔ حمید طویل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 719۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 720۔